بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 19 رمضان کی رات جیسے ہی علی علیہ السلام مسجد کوفہ میں پہنچے، جو انسان مسجد میں سوئے ہوئے تھے ان کو آپ نے جگایا۔ ان میں آپ کا قاتل عبد الرحمن ابن ملجم بھی تھا۔ اس نے جیسے ہی آپ کو دیکھا تو علی علیہ السلام نے فرمایا، فجر کے وقت اللہ کے گھر میں سونا اللہ کو پسند نہیں، اٹھو اور اپنے فعل کو انجام دو۔ یہ کہہ کر آپ محراب کی طرف روانہ ہو گئے اور اذان دینے لگے۔ آپ کی آخری اذان جیسے ہی کوفے کی گلیوں میں گونجی تو ایک کوہرام برپا ہو گیا۔ ہر کوئی بولنے لگا، یہ آسمان کا رخ کچھ عجیب لگ رہا ہے۔ علی علیہ السلام بعد اذان جیسے ہی اللہ کی عبادت کے لیے مصلی پہ پہنچے، قیام کیا، رکوع کیا، سجدے میں گئے تو عبد الرحمن ابن ملجم جو اپنے ساتھ ایک تلوار چھپا کر لایا تھا جو زہر میں ڈوبی ہوئی تھی، جیسے ہی آپ سجدے میں گئے تو اس ملعون نے سجدے کی حالت میں آپ پر وار کر دیا۔ جیسے ہی آپ کے سر پہ ضرب لگا، آپ نے فرمایا، کعبے کی رب کی قسم، آج یہ علی کامیاب ہو گیا۔ مسجد میں کوہرام برپا ہو گیا۔ آپ کے سر کے خون سے مسجد کا محراب رنگین ہو گیا، آسمان سرخ ہو گیا، نمازی سب سر پیٹنے لگے۔ اتنی دیر میں آپ کے چاہنے والوں نے آپ کے قاتل کو پکڑ لیا، آپ کی طرف لے کر آئے۔ ان میں سے کوئی آپ کو زخمی دیکھ کے شہد کا شربت لے کر آیا۔ امام علی علیہ السلام نے جیسے ہی اپنے قاتل کو دیکھا، اس کے چہرے پہ موت کا ڈر ہے۔ جو چاہنے والا امام کے لیے شہد کا شربت لے کر آیا تھا، آپ نے اس چاہنے والے سے کہا، اے مجھ سے پیار کرنے والے، یہ شربت میرے قاتل کو پلا۔ جس کے چہرے کا ڈر یہ بتاتا ہے اس شربت کی مجھ سے زیادہ اس کو ضرورت ہے، اور سختی سے فرمانے لگے، کوئی بھی میرے قاتل کے ساتھ بدسلوکی نہ کرے۔ اگر میں اس ضرب کی وجہ سے شہید ہو جاؤں تو اس کو بھی صرف ایک ہی ضرب لگانا، اگر ایک ضرب سے یہ بچ جائے تو اس کو آزاد کر دینا، اگر اس ایک ضرب سے یہ مر جائے تو میرے قاتل کے جسم کی بے حرمتی نہ کرنا، اس کے غسل و کفن کا اہتمام کرنا، اس کے جسم کے حصے نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے کہ اللہ ایسے انسان پر لعنت کرتا ہے جو مرے ہوئے انسان کے جسم کے حصے کاٹ کر اس کی توہین کرے۔ پھر آپ فرمانے لگے، حسن آؤ نماز پڑھاؤ۔ امام حسن علیہ السلام نماز فجر پڑھانے لگے اور پھر امام علی علیہ السلام کو اپنے گھر کی طرف لے کے جانے لگے۔ آپ کے مقدس خون سے آپ کی سفید داڑھی سرخ ہو چکی تھی اور زہر میں ڈوبی ہوئی تلوار کا زہر آپ کے جسم میں پھیلنے لگا تھا۔ امام علی علیہ السلام جیسے ہی اپنے چاہنے والوں کے ساتھ اپنے گھر کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا، حسن و حسین، میرے چاہنے والوں کو کہو کہ یہیں سے واپس چلے جائے، کیونکہ میرے ضرب لگنے کی خبر میرے گھر پہلے پہنچ چکی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کے رونے کی آواز میرے چاہنے والوں کے کانوں تک پہنچے۔ تمام لوگوں کو اپنے اپنے گھر روانہ کر دیا گیا۔ امام علی علیہ السلام جیسے ہی گھر پہنچے تو زینب و کلثوم رونے لگی۔ گھر میں کوہرام برپا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، اللہ کے ہر فیصلے میں مصلحت ہوتی ہے۔ بس آپ بستر بیماری پہ آئے، طبیب نے دیکھا تو رو کے فرمانے لگے، امام علی علیہ السلام کے جسم مبارک میں زہر پھیل چکا ہے، جتنا ہو سکے امام علی علیہ السلام کو دودھ پلائیں۔ یہ بات جیسے ہی کوفے کی گلیوں میں پہنچی تو کوفے کے یتیم بچے اپنے ہاتھوں میں دودھ لیے امام علی علیہ السلام کے دروازے تک پہنچے اور کہنے لگے، یا حسن، یا حسین، ہمارے امام کو ہمارے حصے کا دودھ پلائیں، ہم ایک مرتبہ یتیم ہو چکے ہیں، دوسری مرتبہ نہیں ہونا چاہتے۔ آپ بستر بیماری پر مسلسل اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ جیسے ہی 19 کا دن گزرا اور 20 رمضان کی رات آئی، آپ نے فرمایا، اب میرے حجرے میں کوئی نہیں آئے، کیونکہ اس دنیا کے جنات میری زیارت کو آتے ہیں۔ 20 رمضان کا دن طلوع ہوا تو آپ نے فرمایا، حسن جاؤ میرے چاہنے والوں کو بلاؤ۔ جیسے ہی آپ کے چاہنے والے آئے، آپ کے قریب پہنچے تو دیکھیں امام علی علیہ السلام کا چہرہ
मुबारक। अली अलैहिस्सलाम का चेहरा मुबारक पूरे जिस्म में जहर की वजह से जर्द हो चुका है। आपने फरमाया, पूछो, आज भी अली तुम्हारे साथ है? मैं ज़मीन के रास्तों से ज़्यादा आसमानों के रास्ते जानता हूँ। पूछो, जबकि तुम अपनी आँखों से मुझे नहीं देख पाओगे तो बार बार पछताओगे। काश कुछ और पूछ लेते। आपके अकीदतमंद सारों कतार रोने लगे। किसी ने आपसे सवाल किया, किसी ने आपसे जवाब लिया, कोई कोई सिर्फ आपकी ज़ियारत करता रहा। सारे लोग चले गए और फिर आपने फरमाया, हसन, हमारे पूरे ख़ानदान को जमा करो। जब सारे ख़ानदान के अफराद आए, आप फरमाने लगे, अब इस ख़ानदान का वारिस हसन इब्न अली है। जो हसन कहे वो तुम सब मानना। और इमाम हसन से फरमाया, ए मेरे बेटे, अपने नाना के सुलह हदैबिया को याद रखना। जहाँ तक हो सके इंसानों में अमन और मोहब्बत का ख्याल रखना ताकि इंसानों का खून ना बहे। फिर आपने फरमाया, हसन और हुसैन, मेरी शहादत के बाद मेरे जनाजे की, मेरी कब्र की किसी को खबर ना देना। मेरा जनाजा ऊँटनी पर रख देना। पीछे से हसन और हुसैन तुम उठाना, आगे से जिब्राइल और मिकाइल उठाएंगे, क्योंकि मुझे पता है अल्लाह के दीन के दुश्मन मेरी शहादत के बाद ये चाहेंगे कि इस अली की कब्र को खोद कर अली के जनाजे की तौहीन करें। मेरी कब्र पहले से बनी होगी, जहाँ वो ऊँटनी रुके वहाँ मुझे तदफीन कर देना, और ये बात किसी को ना बताना जब तक अल्लाह खुद ज़ाहिर ना करे। फिर आपने अपने बेटे अब्बास को बुलाया और फरमाने लगे, अब्बास, मैंने तुम्हें अल्लाह से करबला के लिए मांगा था। तुम हुसैन के मुहाफिज हो, जो हुसैन कहे वो तुम्हें करना है। और फिर अपने बेटे हुसैन को बुलाया और फरमाने लगे, तुम्हारे शहादत की खबर तुम्हारे नाना ने तुम्हारी पैदाइश के वक्त ही सुना दी थी। हुसैन, तुम्हें करबला में 3 दिन तक भूखा प्यासा रखकर शहीद किया जाएगा। तुम्हारे बच्चों को, भाइयों को, साथियों को तुम्हारे सामने ही मारा जाएगा। हुसैन, तुम्हारी लाश पे घोड़े दौड़ाए जाएंगे। तुम्हारी शहादत के बाद मेरी बेटियों को, तुम्हारी बहनों को और तुम्हारे घर की औरतों को कूफा शाम में फिराया जाएगा। इनको पत्थर मारे जाएंगे। हुसैन, जब तुम्हारा आखिरी वक्त हो, अलविदा कहने खैमे में आओ तो अपनी बहनों के बाजू चूम के ये कहना कि बाबा ने कहा था इस्लाम के लिए हर गम सहना और इस्लाम के परचम को हमेशा बुलंद रखना। हर मोड़ पे अल्लाह के रसूल की नबूवत की गवाही देना। बस इतनी देर में आप फरमाने लगे, सलाम हो या रसूलल्लाह। घर में कोहराम बर्पा हो गया। सब फरमाने लगे, या अली, क्या हमारे साथ रसूल पाक हैं? आप अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, अल्लाह के नबी और तुम्हारी माँ फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मुझको लेने आए हैं। बस ये कह के आपने अपनी मुबारक आंखें बंद कर दी और घर में मातम की सदाएं बुलंद